نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مسلمان فرد کا دنیا میں جو سب سے بڑا محسن ہو سکتا ہے وہ محسن جو اس کو علم کا جوہر سکھائے۔ علم دنیا کی سب سے بڑی عظیم الشان دولت ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی علم کا ذریعہ بننے والا فرد ہے وہ انسان کا حقیقی اور اصل مؤثر محسن ہوتا ہے، وہ مسیحا ہوتا ہے۔ انسان کا وہ ایک ایسا محسن ہوتا ہے کہ جس کے احسانات کے تلے انسان کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی ہے اور انسان اس کا ہمیشہ قدردان رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرًا مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ أَوْ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو کسی بھی چیز کا ادب سکھا دے، کوئی علم سکھا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ یہ فرد، یہ والد کوئی بہت بڑا مالی صدقہ کر لے۔ لاجک کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ جو قابل غور علمی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اگر کسی فرد نے اپنے بیٹے کو آٹا دے دیا تو یقیناً ایک اچھا کام کیا، اس کے اچھا کام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً اس نے ایک بہترین کام کیا، اور اگر اچھی نیت رکھے گا تو صدقے کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری کا فریضہ گویا کہ اس نے ادا کیا۔ سورہ نساء کے اندر والد پر اللہ رب العزت نے اپنی آل اولاد کے نان و نفقہ کی باقاعدہ ذمہ داری قرار دی، عائد کی ہے، تو گویا کہ اس نے اپنا ایک فریضہ ادا کیا۔ لیکن ذرا سوچیں، 1 کلو 1 من آٹا دے دینے سے اس بیٹے کی خدمت تو ہو گئی یقیناً، لیکن اس نے کھا لیا، پی لیا، اور اب یہ آٹا، یہ غذا، یہ خوراک ختم ہو گئی۔ کچھ وقت آئے گا اس کے بعد یہ خوراک اور غذا ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسی والد نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم سکھائی، اسی والد نے اگر اپنے بیٹے کے اندر جوہر تعلیم ٹرانسفر کیا اور اسے کوئی اعلیٰ درجے کا ادب یا کوئی علم سکھا دیا، تو اب یاد رکھیے یہ ایک ایسا لافانی صدقہ جاریہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ بیٹا، ہمیشہ یہ بیٹی اس سے استفادہ کرتی رہے گی۔ اور پھر صرف اور صرف یہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی، کوئی اچھی بات کی تعلیم دی، کوئی حدیث رسول سکھا دی، کوئی اچھا ادب سکھا دیا، تو صرف اور صرف اس بیٹے کو جسمانی یا روحانی یا دینی یا دنیاوی یا اخروی فائدہ ہوگا، نہیں، بلکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے کئی مقامات اور موڑ ایسے آئیں گے کہ یہ بیٹا پھر وہی سکھائی ہوئی دینی بات آگے منتقل کرے گا، پھر وہ اور آگے منتقل ہوگی، پھر وہ اور آگے منتقل ہوگی۔ خوراک کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، مادہ کی کسی چیز کا، کسی پیسے کا، غذا کا تو یہ معاملہ نہیں، کپڑے کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، کوئی روٹی کا تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے چلتا ہی چلا جائے اور نسلوں تک منتقل ہوتا چلا جائے۔ یہ علم ہے، ایک ایسا شاندار لطیف جوہر ہے، ایک ایسا شاندار اعلیٰ درجے کا انعام خداوندی ہے کہ ایک مرتبہ آپ منتقل کر دیں، پھر دیکھیں اس کے برگ و بار، اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کی برانچز کیسے کیسے آگے پھوٹتی ہیں، نکلتی ہیں، نکھرتی ہیں، آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اصل معاملہ یہ ہے لاجک جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد اپنے بیٹے کو کوئی تعلیم سکھائے، اس سے یہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا انعام و احسان ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ کچھ صدقہ کر دے یا اپنے بیٹے کے اوپر کچھ مال خرچ کر لے، اس سے کئی گنا زیادہ یہ اعلیٰ درجے کا انعام اور اعلیٰ درجے کا اجر اور احسان کا معاملہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت کون سی ہے جو کسی کو علم سکھائے؟ اسے ہمارے معاشرے کے اندر ٹیچر اور استاذ کہا جاتا ہے۔ استاذ کا غیر معمولی مقام، اور صحابہ کرام شاگردان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذ مہرباں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے استاذ اعظم، پوری کی پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ جو ایک رشتہ ہے، یہ رشتہ کس طرح کا؟ اعلیٰ درجے کے استاد اور شاگرد کا، امتی اور پیغمبر کا ایک ایسا رشتہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پھر صحابہ کرام نے اپنے استاد مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کیسے کی، اور کیا شاندار اور عمدہ انداز ادب و احترام سکھلا دیے۔ چشم فلک نے ایسے ہستیاں کبھی نہیں دیکھی، جانیں قربان کر دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ آج مدینہ منورہ کے بقیع قبرستان میں صرف 9,500 صحابہ کی قبریں ہیں۔ یہ کہاں چلے گئے 1,16,17,000 بقیہ صحابہ کرام؟ ڈیمسکس میں، کابل میں، غرناطہ میں، ترکی میں، یمن میں، شام میں اور عراق میں، بغداد میں، افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک، افغانستان کے پہاڑوں تک، ایران کے جزیروں تک، بامیان کے علاقوں تک، خدا جانے دنیا کی کہاں کہاں کون کون سی جگہ، کون کون سا خطہ ارضی ہے۔ اور علامہ اقبال مرحوم کے الفاظ میں دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کس کی تشکیل تھی اور یہ کس کا پیغام لے کر کے جا رہے تھے؟ یہ صحابہ کرام اپنے استاد مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام لے کر کے پوری دنیا کے اندر گئے، قبرستانوں کو آباد کیا ہے، نسلوں کو قربان کیا ہے، اپنے وجودوں کو قربان کیا ہے، جسموں کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، اور سمجھا دیا انسانیت کو عقیدہ وہ چیز ہوا کرتی ہے کہ جس کے لیے انسان کو اپنی جان مال قربان کرنی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام جو شاگرد تھے ان کا رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اساتذہ کرام کے لیے بھی ایک تعلیم عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے محترم ناظرین، بڑا قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اسلام دراصل چیک اینڈ بیلنس کے ایک متوازن سسٹم کا نام ہے، ایک ایسا وے آف دا لائف، ایک ایسا طرز حیات جس میں دونوں طرف کے تمام حقوق کا مکمل خیال رکھا جائے۔ ہمارے ہاں خرابی کیا ہے، افراط و تفریط کیا ہے؟ ہمارے ہاں خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے بیوی کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیوی کے حقوق۔ تمام دنیا کے مردوں کی زبان سے جب بھی آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو کیا لگے گا؟ تمام مرد کہیں گے شوہر کے حقوق، شوہر کے حقوق، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کے حقوق ادا کریں۔ اور جب آپ بیویوں سے بات کریں گے تو کیا؟ ہمیشہ خواتین کہیں گی بیوی کے حقوق، بیوی کے حقوق۔ اسلام صرف اور صرف اس طرز حیات اور اس سوچ کی تائید نہیں کرتا۔ اگر بیویوں کے حقوق ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم اسی لمحے شوہروں کے بھی حقوق ہیں۔ بیوی شوہروں کے حقوق ادا کرے اور شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ آج کیا کہا جاتا ہے؟ والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا والدین کو بھی یہ کہا اور سوچا جائے گا اور بولا جائے گا یا نہیں کہ اولاد کے حقوق بھی تو ادا کریں؟ تو والدین اولاد کے حقوق ادا کریں، پھر سیم ٹائم اسی لمحے اسی سمے اولاد کو کہا جائے گا کہ والدین کے حقوق ادا کرو۔ بالکل اسی طریقے سے استاد اور شاگرد کا بھی تعلق ہے۔ استاذ کے حقوق ادا کرنا شرعاً لازم ہے، اس کا ادب اور احترام شرعاً ضروری ہے۔ انتہائی قابل احترام، واجب الاحترام شخصیت استاذ محترم کی شخصیت ہوا کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ استاذ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے شاگردوں اور اپنے تمام سٹوڈنٹس کے تمام حقوق کا خیال رکھے۔ چنانچہ اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنہری تعلیم نبوی ملاحظہ اور سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اساتذہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگ تمہارے تابع ہیں، لوگ تمہارے تابع ہوں گے، اور لوگ آئیں گے ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض، لوگ آئیں گے زمین کے مختلف کناروں سے اپنے اونٹوں اور سواریوں اور کجاووں کو تھکا کر تمہارے پاس دین کا فہم اور دین کا تفقہ اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب وہ تمہارے پاس آ جائیں، فَاسْتُوصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تو اے امت کے اساتذہ کی جماعت میری طرف سے ان کے حق میں تم خیر کی وصیت قبول کرو، یعنی تمہارے دل دماغ میں ان کے بارے میں خیر کے جذبات ہونے چاہیے، اعلیٰ درجے کے اچھے حسین جذبات ہونے چاہیے۔ اور سب سے بڑا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا جذبہ یہ ہے کہ یہ جو آگے آنے والی امت کی نسل میرے سامنے بیٹھی ہے، ان کے پاس ٹائم ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج امت کے اور عالم اسلام کے، امت مسلمہ کے در و دیوار سے مختلف قسم کے جدید چیلنجز ٹکرا رہے ہیں۔
اساتذہ کرام کو اس بات کا احساس و ادراک ہونا چاہیے ان بچوں اور نئی نسل کے پاس ضائع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. بہت مختصر عمریں، کرنے کے بہت زیادہ کام، ان کے پاس بالکل وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے. تو سب سے پہلا اساتذہ کو جو قابل غور نکتہ سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ کہ میرے شاگردوں کے اوقات عزیز ضائع نہ ہوں، ان کی متاع حیات تول تول کر کے خرچ کی جائے، لمحہ لمحہ باقاعدہ غور و فکر تدبر کے ساتھ گزرے اور تربیت کے ساتھ گزرے، ہر لمحے علمی ترقی اور اضافہ ہو. یہ استاذ کو سوچنا چاہیے. جہاں تک شاگردوں کا تعلق ہے تو ایک قانون ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، رزق میں اضافہ چاہتے ہو والد کی قدر کرو، علم میں اضافہ چاہتے ہو استاذ کی قدر کرو. اور پھر وہ قدر کیسی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، حضرت علی کیا ڈیسیجن پاور اللہ نے ان کو دی ہے. آج تک 1400 سال گزر گئے، ہر خطیب جمعے کے اندر ان کے فضائل و مناقب بیان کرتا ہوا کہتا ہے اقضاہم علی، سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ علی ہیں. حضرت علی کون؟ حضرت علی یعنی جن کی اولاد حسنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار. آپ اندازہ لگائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انا غلام لمن علمنی حرفا، میں اس شخص کا غلام بن جاؤں گا جو مجھے ایک حرف سکھا دے. پھر فرمایا کہ میں غلام بن جاؤں گا، اب اس کی مرضی وہ مجھے آزاد کرے اور اس کی مرضی چاہے مجھے محبوس اور قید میں رکھے، چاہے وہ مجھے قید کر کے رکھے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک استاذ کے لیے یہ ادب اور احترام بیان فرما رہے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں آتا ہے، طلبہ کو سبق پڑھا رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد بیٹھے ہیں، اس دوران سبق وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت امام کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرے استاذ کا ایک چھوٹا بیٹا سامنے میدان کے اندر کھیل رہا ہے، میرے استاذ کا یہ بیٹا استاذ زیادہ کھیلتے کھیلتے جب اس مجلس کے قریب آتا ہے تو میں اپنے استاذ کا تصور لا کر اپنے اس استاذ زادے کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر جب وہ دور چلا جاتا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. کیا عجیب و غریب قسم کا ادب اور احترام. تو آج یاد رکھیے ہمارے جو نوجوان بھائی بہنیں ہیں ان کے سامنے جب استاذ کی اس ادب و احترام کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سی سٹوریاں ہیں، خدا جانے یہ کہاں کی کہانیاں ہیں. ارے بھائی اس کے بغیر علم کا لطیف جوہر تمہیں نصیب نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ہی نسخہ، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ اگر میں علم میں اضافہ چاہتا ہوں، دنیا میں عزت چاہتا ہوں، دنیا میں اپنا روب دبدبہ وقار اور بھرم چاہتا ہوں، تو اس کا ایک ہی روحانی نسخہ، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ اپنے استاذ کا مکمل طور پر حق سمجھو، جانو اور اس کے تمام حقوق ادا کرو. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.